الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیات تلاوتیں کی ہیں کہ جن آیات کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطب نبوت کا تذکرہ اور پوری دنیا کے لیے رسول بنائے جانے کا تذکرہ مذکور و موجود ہے. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، اللہ جل جلالہ کی ذات غرامی پر جس طرح ہم لوگوں کا ایمان اور عقیدہ ایک رب ہونے کا پختہ اور مضبوط ہے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے، کوئی اور رازق نہیں ہے. بالکل اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہم لوگوں کا یہی عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں آخری پیغمبر ہیں، اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور سب سے آخری پیغمبر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نے نبی آنا نہیں، بلکہ پیدا ہی نہیں ہونا. تو آج اس معاشرے کے اندر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ زندگی کے اندر ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غرامی کے ساتھ محبت رکھی جائے، اور اس محبت کا ثبوت اعمال دینوی کے ساتھ، اعمال رسالت کے ساتھ، احکام خداوندی کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس کو، نقش کو اپنی زندگیوں میں پوری طرح سجا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کر زندگی بسر کی جائے. اس چیز کی اشد ضرورت ہے. آج میں اور آپ، ہم میں سے اکثر آج ہماری یہ کیفیت بن چکی ہے کہ آج ہم تعلیم یہودیوں کی دیتے ہیں، تعلیم نصارہ کی دیتے ہیں، تعلیم ہندوؤں کی دیتے ہیں، تعلیم انگریز کی دیتے ہیں، لیکن ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ دیندار بن جائے. جب تعلیم یہودیوں کی ہوگی تو دیندار نہیں ہوگا، جب تعلیم نصارہ کی ہوگی تو دیندار نہیں ہوگا، جب تعلیم انگریز کی ہوگی تو دیندار نہیں ہوگا. بچہ دیندار تبھی بنے گا جب بچے کو دین سکھلایا جائے گا، جب بچے کو دین علم نبوت دیا جائے گا، اس وقت وہ بچہ جو ہے دیندار بنے گا. اگر آپ اسے
دنیاوی غیر مسلموں کی تعلیم دیتے رہیں اور ارادہ یہ رکھیں اور سوچ اور امید یہ باندھیں کہ ہمارا بچہ دیندار ہو جائے، دینداری کے مطابق زندگی گزارے، تو یہ ایک غلط فہمی ہے، جس غلط فہمی کا اندر مجھے اور آپ کو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تو بچہ دیندار اور فرما بردار اور احکامات خداوندی پر تبھی عمل کرے گا جب آپ اپنے بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تعلیم دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سکھلائیں گے، اس وقت آپ کا بچہ جو ہے دیندار بنے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا، قرآن سے دور رکھا، حدیث سے دور رکھا، پھر وہ دیندار نہیں بنے گا، بلکہ وہ ایک نافرمان بن کر ابھرے گا، اور پھر کبھی والد کے سر کو گردن سے جدا کرے گا، کبھی جو ہے بھائی کو قتل کرے گا، کبھی عورت کو بھائی بہن کو قتل کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ برائیاں تب وجود میں آتی ہیں جب انسان دین سے دوری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو دین سے دوری کے ساتھ دین سے ہٹ کر غیر مسلموں کی تعلیم دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بچہ نافرمان ہوگا، وہ بچہ جو ہے اسے باپ کے ادب کا نہیں پتہ ہوگا، بھائی کے حقوق کا نہیں پتہ ہوگا، بیوی کے حقوق کا نہیں پتہ ہوگا۔ اب ہمارے پاس دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین موجود ہے قرآن کی صورت میں، جو دین موجود ہے نبوت کی صورت میں، جو دین موجود ہے اکابرین کے طریقے میں، جو دین موجود ہے سلف صالحین کے طریقوں میں، جو دین موجود ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عکس میں، تو اس دین کو ہم نے ان لوگوں کے طریقوں پر چل کر حاصل کرنا پڑے گا، ان لوگوں سے محبت اور تعلق رکھ کر حاصل کرنا پڑے گا، تب یہ دین ہمارے لیے کارآمد ہوگا، مفید ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر ہمارے لیے سوائے ہلاکت اور بربادی کے کچھ نہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ دین سے محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا یہ دین سے دوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت سارے لوگوں نے کی، یہودیوں نے بھی تعریف کی، نصارہ نے بھی تعریف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی تعریف کی کہ ان کے اشعار تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے محمد تیرے چہرے کے صدقے آسمان سے بارش برستی ہے، اے محمد تو ایسا اللہ نے دنیا کے اندر ایک ایسا انسان بنا کر تجھے بھیجا ہے کہ تیرے چہرے کے صدقے جو ہے آسمان سے بارش برستی ہے، تو ایسا شخص ہے کہ جس کے صدقے کہ یتیموں کا تو آسرا بنا اور بیواؤں کا تو سہارا بنا، کہ اے محمد یہ سارے تیرے چہرے کے صدقے ہیں۔ تو یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی چچا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، چچا کلمہ پڑھ لے، باقی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرانا یہ میرا کام، کلمہ تو پڑھ لے۔ لیکن کلمہ نہ پڑھا، صرف تعریفیں کرتا رہا اور محبت کے دعوے کرتا رہا، تو صرف محبت کے دعوے کی بنا پر نجات نہیں ہوا کرتی، بخشش نہیں ہوا کرتی، جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پوری طرح عمل نہ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں 6 چیزوں پر فوقیت دی گئی ہے، تب 6 چیزوں میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے میں آگے بڑھا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو ہے تمام مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا یا قومی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا یا قومی۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ خاص لوگوں کے لیے آئے، خاص قوم کے لیے آئے، خاص جگہ کے لیے آئے، اور بسا اوقات ایک زمانے کے اندر کئی نبی جو ہے تشریف لائے ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جگہ میں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ حضرات تشریف لائے، اور اسی طرح سے بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ ایک خاص لوگوں کے لیے آئے،
خاص جگہ کے لیے آئے، خاص بستی کے لیے آئے، خاص علاقے کے لیے آئے، ان کا دین محدود تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی نے کہا، اللہ کا فرمان نبی نے پڑھ کر سنایا، اللہ نے اتارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی آپ اپنے لوگوں سے کہیے، آپ انسانوں سے کہیے، کیا کہیے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہیے، اے لوگو، یا ایھا الناس، الناس کے اندر الف لام ہے، یہ الف لام جو ہے یہ جنس کا ہے، یہ کل کے لیے آتا ہے، یعنی تمام مخلوق کے لیے، تمام علاقے کے لیے، تمام ملکوں کے لیے، پوری کائنات کے اندر جتنے بھی انسان آباد ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ بدھ مت ہوں، چاہے وہ آتش پرست ہوں، چاہے وہ ستارہ پرست ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر، رسول، نبی بن کر آئے۔ یا ایھا الناس، الناس کا لفظ یہ بتلا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا اور فرمایا اے لوگو، اے یہودیو، اے عیسائیو، اے ہندوؤں، اے بدھ متو، اے جو ہے سکھو، تم سب کے لیے میں رسول بن کر آیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں رسول بن کر آیا ہوں۔ جمیعا کا لفظ یہ بتلا رہا ہے صرف چند لوگوں کے لیے نہیں آئے، کچھ لوگوں کے لیے نہیں آئے، ایک علاقے کے لیے نہیں آئے، بلکہ تمام لوگوں کے لیے آئے ہیں۔ تاکید ہی تاکید ہے اس پوری آیت کریمہ کے اندر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا ہے، اعلان فرمایا ہے کہ پوری کائنات کے لیے میں رسول بن کر آیا ہوں۔ پھر قرآن کریم کے اندر 200 آیات کریمہ ایسی ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے، جس میں یہ ارشاد موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی بن کر نہیں آنا، بننا دور کی بات، کسی اور نبی پیدا ہی نہیں ہونا۔ جب کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا تو نبوت کا دعویٰ وہ کیسا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مخلوق کے لیے میں نبی بن کر آیا ہوں۔ دوسری چیز کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت ملی تمام انبیاء کرام میں؟ وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت بالرعب، رعب دیا گیا، رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ غزوے سے تشریف لائے، ایک درخت کے نیچے جو ہے آرام فرما رہے، ایک کافر آیا، تلوار کو اٹھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لہرایا اور کہنے لگا کہ بتا تو اے محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا۔ اس کافر کے جو ہے ہاتھ کپ کپی تاری ہوئی، تلوار اس کے ہاتھوں سے زمین پر گرتی ہے اور وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی آرام سے اس تلوار کو پکڑتے ہیں اور اس کی گردن پر اسے لہراتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے بھی محمد کا رب بچائے گا۔ تو اتنی سی بات کے اوپر وہ کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ رعب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ دشمن بھی دور بیٹھ کر اس پر کے بدن پر کپ کپی تاری ہو جایا کرتی تھی۔ تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی جو تمام انبیاء کرام کو نہیں ملی، وہ یہ چیز تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری جو ہے روئے زمین کو اللہ رب العزت نے سجدہ گاہ بنا دیا کہ جہاں پر چاہو تم جو ہے نماز پڑھ سکتے ہو، چاہے وہ یہودیوں کی جگہ ہو، چاہے وہ عیسائیوں کی جگہ ہو، چاہے وہ ہندوؤں کی جگہ ہو، کسی کی بھی زمین ہو، کسی بھی زمین کے ٹکڑے پر تم جو ہے عبادت کر سکتے ہو، سجدہ کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، بشرطے کہ وہ جگہ پاک ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت ملی جو باقی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ملی۔ باقی انبیاء کرام کے لیے حکم یہ تھا صرف مسجد کے اندر نماز پڑھ سکتے تھے، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت ملی کہ آپ کو جو ہے نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ کو جو نماز جیسا تحفہ ملا، یہ ایسا تحفہ کہ پوری روئے زمین پر جہاں چاہیں آپ کی امت نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کرام کے اعتبار سے فوقیت اور اہمیت ملی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرمان کہ میرے جو ہے امتی جو ہے یہ مومن کا آئینہ ہے، ایک مومن کا آئینہ ہے، المؤمن مرآت المومن، مومن کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب اس ایک لفظ کے اوپر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی۔ مطلب تو یہی سمجھ میں آیا کہ مومن کا شیشہ ہے، شیشے کے اندر ایک شخص اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اسے اپنے اندر کوئی عیب نظر آتا ہے تو فوراً
اسے پتہ چل جاتا ہے مجھ میں یہ عیب ہے، وہ بار بار دیکھے گا، اگر عیب کو دور نہیں کرے گا تو وہ شیشہ اسے آگاہی دے گا کہ تیرے اندر یہ عیب ہے، اسے ختم کر۔ تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، کوئی مومن کسی مومن میں عیب دیکھے اسے بتلائے تیرے اندر یہ عیب ہے، اس عیب کو دور کر۔ اب یہ مومن جو عیب زدہ ہے کسی اور شخص کے پاس جائے گا، وہی اس سے کہے گا کہ تیرے اندر یہ عیب ہے، اس عیب کو ختم کر۔ ایسا نہیں ہے کہ اس عیب زدہ شخص کے عیب کو، ایک مومن کی شان یہ ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے چرچا کرتا پھرے فلاں شخص کے اندر یہ عیب ہے، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ویسا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث مبارکہ کا، جو عیب کو دیکھے وہی اپنے بھائی کے عیب کو دور کرنے کی کوشش کرے، لوگوں میں چرچے کرتے نہ پھرے کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ویسا ہے۔ یہ ہے مطلب اس حدیث مبارکہ کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی خصوصیت جو ملی باقی انبیاء کرام کو نہ ملی، وہ یہ چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خاتم النبیین بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ خاتم النبیین کا کیا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی اور نبی نے پیدا ہی نہیں ہونا، یہ مطلب ہے۔ اور فرمایا 200 آیات کریمہ قرآن کریم کے اندر موجود، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف لشکر بھیجے، مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھیجا اور وہاں پر جا کر اس کو جہنم واصل کیا۔ محمد علی جو ہے ایک گستاخ رسول گزرا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور 300 سال تک وہ زندہ رہا اور اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا رہا۔ 300 سال کے بعد ہارون رشید کے دور کے قریب جو ہے اس کو بھی جو ہے قتل کیا گیا۔ تو جتنے لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے کے بعد میں، تو جتنے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے زمانے کے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے لیے جو ہے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے خلاف آواز اٹھائی، اور ان کو جب کسی نے ساتھ نہ دیا یا تو پھر مسلمانوں نے خود اس کا فیصلہ کیا کہ اسے قتل کیا، یا پھر اس کے خلاف جرح کی گئی، عدالتوں میں مقدمے پیش کیے گئے کہ ان کے خلاف جو ہے مقدمے جو ہے دائر ہوں تاکہ ان کو جو ہے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ تو میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اگر آج ڈاکہ ڈالا جائے اور ہم سوئے رہے تو یہ ہمارے ایمان کی پختگی کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف کوئی نبی بن کر کھڑا ہو اور یہ دعویٰ کرے میں نبی ہوں، یا اس کو ماننے والے لوگ کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ ہمارا کھانا پینا ہو، ان سے ہماری دوستیاں ہو، تو گویا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کا ثبوت ہمارے عمل سے ہونا چاہیے، اور عمل کیا ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کو ہم پوری طرح اپنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے نبوت کے پر کوئی ڈاکہ ڈالے، نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے خلاف ہم مہم چلائیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور آواز جو ہے فردن بھی اٹھا سکتے ہیں، اجتماع بھی اٹھا سکتے ہیں، جلسے جلوسوں میں بھی اٹھا سکتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے یہ فتنہ ختم ہو۔ تو آج کے دور میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ فتنہ قادیانیت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ختم کس طرح ہوگا؟ اس کے لیے علماء آواز اٹھا رہے، مسلمان آواز اٹھا رہے، اور اسی مقصد کے تحت مینار پاکستان میں 7 ستمبر کو ایک عظیم الشان ایک تقریب منعقد ہو رہی ہے کہ تاکہ جو ہے اس میں تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیں اور اس اجتماع میں شرکت کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملاً اظہار کرے۔ تو آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ اس تقریب میں، اس جلسے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے تحفظ کے لیے جو کیا گیا ہے اس میں آپ میں سے ہر شخص جو ہے اس میں شریک ہو اور اپنے احباب کو اس میں شرکت کی دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کی فکر عطا فرمائے۔